صلى عليك الرحمن. ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور نبوت کو اور سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو بیان کیا وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی بالغ شخص کے باپ نہیں ہیں۔ اب نفی ابوت ہے اس آیت میں پہلی بات، حضور کا کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، ابوت اس خاص معنی کے ساتھ یہ بات کیوں فرمائی؟ کوئی کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہو، اس بات میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے یہ شان مقرر فرما دی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، جو بیٹا ہوتا ہے باپ کے نقش قدم پر اگر ہو، اگر تو باپ کی راہ سے ہٹ گیا، پیغمبر کی راہ سے ہٹ گیا، ایمان نہیں لایا، متبع نہیں ہوا، کافر ہو گیا۔ جو بیٹا باپ پیغمبر ہے اس کی راہ پہ ہوگا تو مومن ہے۔ کہ حضور سے اللہ پاک نے بالغ بیٹے کی ابوت کی نفی کی ہے۔ ایک مقام اور ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے بھی ابوت کی نفی کی ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد میں ابوت کی بھی نفی کر دی، ابنیت کی بھی نفی کر دی، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ اس تصور کی انتہا ہے کمال کی، توحید میں یہ منتہا کمال ہے۔ مگر دوسرا مقام آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ کا فرمان فرمایا کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کا رد کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ فرمایا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نادانو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرتا، جب میں عبادت نہیں کرتا تو اس کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اب اس آیت کریمہ میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ، یوں نہیں فرمایا لو کان للرحمن ولد فیکون الہ، یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً معبود ہوتا، یوں نہیں فرمایا۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہ رہی تھی، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اگر بیٹا ہو جائے تو وہ الہ ہوتا، کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ بیٹا ہونے میں جزئیت بھی ہے، شراکت بھی ہے، وراثت بھی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے نفی الوہیت کے لیے، نفی شرک الوہیت کے لیے، اپنی الوہیت میں شرک کو روکنے کے لیے اس نے ابوت کی نفی کر دی، اپنی الوہیت کے شرک الوہیت کو روکنے کے لیے اپنی ابوت کی نفی کر دی، اسی طرح اس نے مصطفیٰ کی نبوت میں شرک روکنے کے لیے حضور کی ابوت کی نفی کر دی۔ بھی رسول ہیں وخاتم النبیین، اور ایسے رسول ہیں کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دینے والے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب یہاں ایک خیال آ سکتا ہے کہ پیچھے ذکر کیا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور آیت میں کہنا چاہیے تھا وخاتم الرسول، ولیکن رسول اللہ وخاتم الرسول کہا جاتا کہ اللہ کے رسول ہیں ایسے اور سب رسولوں کے خاتم ہیں۔ ادھر فرمایا رسول اللہ، ادھر فرمایا خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، تو یہ لفظ کیوں بدل دیا؟ شان تو بیان کی کہ رسول اللہ ہیں، تو ختم رسالت کرتے کہ خاتم الرسول کہتے تو خاتم النبیین، ادھر رسالت بیان کی، ادھر نبوت کو ختم کرنے والے، نبیوں کے ختم کرنے والے، تو یہ چینج کیوں کر دیا عنوان؟ اس کا جواب یہ ہے، اور بڑا عظیم جواب ہے، وہ یہ کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ادھر فرمایا اللہ کے رسول، ادھر فرمایا نبیوں کے آخری ختم فرمانے والے۔ فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ نبی ہوئے بغیر کوئی رسول ہو۔ نبی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کلام کرے، اللہ وحی بھیجے، جس کو اللہ بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دے او فلاں، براہ راست یا فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، خواہ جبرائیل بھیج کے بلا لے
خواہ طور پر پردے کے پیچھے سے بلا لے، خواہ مقام کعبہ قوسین پر پردہ ہٹا کے بلا لے، خود بلا لے۔ اس آیت کے 3 بیان ہیں اور تینوں کے یہ اطلاقات ہیں۔ جس بھی طریق سے وہ بلا لے، وہ بس اس کے بلانے کا فیض اتنا ہے کہ وہ نبی ہو جاتا ہے۔ وہ بلا لے کسی کو، وہ نبی ہو جاتا ہے، اور مصطفیٰ کسی کو پاس بٹھا لے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ ہزاروں انبیاء آدم علیہ السلام سمیت نبی ہیں، اور کئی انبیاء ہوئے جو نبی ہیں رسول نہیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سب گنتے چلے آئیں۔ تو گویا اگر رسول کی نفی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا بھی انکار ہو گیا، نبی برقرار رہتا ہے۔ اب اس آیت پر آئیے، جب شان حضور کی بیان کرنی تھی، ایک حصے میں حضور کا مرتبہ بیان کیا، دوسرے میں اوروں کو بند کرنا بیان کیا۔ پہلے میں حضور کا ایک مقام شان بیان کی، دوسرے حصے میں ولیکن کے بعد اوروں کا آنا بند کیا۔ جب حضور کی بات تھی تو نبی کہتے تو کوئی پوچھتا نبی ہیں، پتہ نہیں رسول کے مرتبے پر بھی پہنچے یا نہیں پہنچے، کیونکہ رسول اونچا ہے۔ جب حضور کی بات کی تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب سب کے دروازے کو بند کرنے کی بات کی، اگر فرما دیتے خاتم الرسل تو یہ ہوتا کہ رسولوں کو ختم کر دیا ہے، نبی آتے رہیں گے۔ جب فرما دیا خاتم النبیین تو نبوت ہی بند کر دی۔ اب نبوت جب بند کر دی تو جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا، رسول کہاں سے ہوگا؟ بعض لوگ پھسلاتے ہیں، جی انہوں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں کسی نئی شریعت کے ساتھ آیا ہوں۔ حضور اگر خاتم الرسل کہلاتے صرف، تو کوئی آنے والا اگلی بات کہتا آقا کے آنے نے تو نبوت ختم کر دی ہے۔ کسی کے پاس کوئی نئی کتاب ہو یا نہ ہو، کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، فقط یہ کہے کہ مجھ سے خدا نے کلام کیا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رب نے کہا محبوب ہم کئیوں کو بلایا کرتے تھے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ سن لیں، محبوب آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت سو سے بولا کرتے تھے، بہت سو سے بات کیا کرتے تھے، بہت سو کو بلا لیا کرتے تھے۔ محبوب جب سے تمہیں بلایا ہے سب کو بلانا چھوڑ دیا۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ حضرت ابو العالیہ تابعی نے روایت کیا اور 2 جلیل القدر تابعین نے روایت کی، یہ تفسیر جو ابھی بتانے والا ہوں۔ اور یہ 2 جلیل القدر تابعین روایت کرتے ہیں حضور کے مفسر صحابی عبداللہ ابن عباس سے، جو امام المفسرین ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ اور اس روایت کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کر کے اسناد کو صحیح کہا، جو آگے بیان کرنے والا ہوں۔ ابن ابی حاتم نے روایت کیا۔ ان تمام حوالوں کے بعد جو حدیث تفسیری حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العالیہ التابعی، ان سے پوچھا گیا وَمَسِّرَاتُ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ نے ہمیں فرمایا دعا سکھائی کہ دعا مانگا کرو مولا صراط مستقیم دکھا۔ تو پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا الصراط المستقیم ہوا محمد الرسول اللہ، صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو گویا معنی یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور صراط مستقیم نام ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مولا ہمیں مصطفیٰ کی مقام و معرفت دکھا، ہمیں حضور کا مقام دکھا، حضور کا مرتبہ بتا، حضور کی معرفت دکھا، تاکہ حضور کے مقام کو پہچانے اور انعام یافتہ بندے جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے چونکہ آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے صراط مستقیم بتا دیا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جو منزل پر پہنچانے والی ہے۔ جب حضور صراط مستقیم ہو گئے قیامت تک، تو اس کے بعد پھر کسی اور کو ہدایت کی راہ لانے کی ضرورت نہ رہی۔ پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو، خاص آیت ہے، آمنو
باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کو تو مغالطہ نہیں ہو سکتا اگر اس کے علم میں ہوتا معاذ اللہ کہ میں نے بعد میں بھی کسی کو بھیجنا ہے اور معاذ اللہ بعد میں بھی کوئی وحی آنی ہے، تو اللہ اپنے حکم میں اس کو شامل فرماتا۔ حکم دیا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر، اس وحی پر نزل علی رسول جو اس نے اپنے رسول مصطفیٰ پہ نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور صرف ان کتابوں اور اس وحی پر جو میرے مصطفیٰ سے پہلے اتری۔ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ بس ان پر ایمان لاؤ، اور اللہ نے ان سے حلف میں جو عہد لیا وہ یہ تھا مجھ سے عہد کرو، بے شک وہ آنے والا رسول تم سب کے بعد آئے گا، مگر چونکہ میں نے آج تمہیں بتا دیا ہے لہذا اقرار کرو، عہد کرو کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور تم سب اس کے دین کی مدد کرو گے۔ تو آقا علیہ السلام پر ایمان اور آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت، اس کا عہد لیا اور فرمایا ثم جاءکم، تم سب کے بعد تشریف لائے گا۔ تو کلیئر ہو گئی بات کہ جو تو اس عہد نامہ انبیاء میں، میثاق انبیاء میں شریک تھے، ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد آئے گا، اور کوئی اگر معاذ اللہ حضور کے بعد اعلان کرے تو قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس میثاق میں شامل نہیں تھا۔ 100 سے زائد آیات میں مضمون آیا ہے ختم نبوت کا۔ تو اس طرح کی آیات ہیں، میں صرف بطور نمونہ آپ کو بتا دوں، اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، یاد رکھ لیں وہاں قبل کا ذکر آیا ہے حضور کے ریفرنس سے۔ پورے قرآن میں یہ اتھارٹیٹیو بات ذہن میں رکھ لیں، علم سے والناس تک حضور کے من بعد کا ذکر نہیں آیا۔ پورا قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں پورے قرآن کو تو جہاں بھی ذکر آیا ہے من قبل ہے، من بعد میری برات من بعد نوح ہے کہ نوح کے بعد آئے نبی، مگر حضور کے بعد کا نہیں ہے۔ مثلا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام۔ آپ صرف قبلک کے لفظ کو سنتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف رسول بھیجے، تو رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے، پیچھے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران قُلْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، میرے حبیب فرما دیں کہ رسول وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے۔ پھر سورہ آل عمران میں اگلی آیت فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسول آپ سے پہلے آئے اور نہ ماننے والوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر فرمایا سورہ یوسف میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم آپ سے پہلے لوگوں پر جنہیں نبی بناتے وحی کیا کرتے تھے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی بنایا نہ کوئی وحی بھیجی۔ سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ نحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر سورہ نحل میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم، قسم نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے رسول بھیجنے تھے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھیج چکے۔ سورہ حج وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، سورہ فاطر فقد کذبت رسل من قبلک، سورہ زمر ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، سورہ انبیاء وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، سورہ بنی اسرائیل فرمایا سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسولنا، فرمایا اللہ نے ہماری سنت یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، اب آپ کے بعد تو بھیجنا اللہ کہتا ہے میری سنت ہی نہیں ہے۔ آخری آیت بتا کر 100 آیتوں میں سے چند نمونے کے طور پر بتا دی۔ خاص آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر 43 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے حبیب جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا کرتے تھے۔ ما یقال لک،
آپ سے اور کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی کچھ کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا۔ تو گویا اللہ پاک نے نبوت، رسالت، وہی ہر شے کے لیے کلیتاً قبل کی شرط لگا دی، یا حضور کی ذات سے متعلق یا من قبلک، حضور سے پہلے، اور بعد میں نہ کوئی نبوت نہ رسالت نہ وحی۔ ہاں بعد میں ایک شے ہے، وہ کفر و ارتداد ہے۔